جی السلام علیکم ناظرین، مائی اوپینین ود شاہد میاں کے ساتھ آج میں کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دراصل پاکستان کے کچھ حالات ہی ایسے تھے 3 ماہ سے انسٹیبلٹی کی وجہ سے کہ میں خود کہ سوچ رہا تھا کہ اب کہنے کو کچھ نہیں رہا، لیکن اس اندھیرے میں بھی، اس غیر یقینی صورتحال میں بھی اور مایوسی کے عالم میں بھی آج ایک بارش کا پہلا قطرہ، جی ہاں، مجھے لگ رہا ہے کہ مایوسی کے بادل ہٹنے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو مایوسیت پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں ہر لیول کے اوپر، ہر ادارے میں، لوگوں میں یقینی بے یقینی کی کیفیت ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے، آئی ایم ایف کی لٹکتی ہوئی تلوار کی وجہ سے، ناجائز ٹیکسز اور بلز کی وجہ سے، مجھے ان سب چیزوں کی یقیناً میں اس سے واقف ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہم پر آنے والی ہے، اور اللہ پاک نے سمجھے کہ ان غریبوں کے اوپر رحم ہونے والا ہے ہمیشہ کی طرح۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، آپ نے جی ہمیشہ اپنی آرمی کے پل باندھے ہیں تعریفوں کے۔ جی میں کیوں نہ باندھوں، اس میں حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت، مشکل حالات، چاہے وہ چائنا سے تعلقات خراب ہو، چاہے وہ سی پیک کا معاملہ ہو، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو، ڈالرز کا ہو، ماضی میں بھی اور ابھی بھی، پہلے میں ابھی کی بات کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، وہ امید جس کی طرف میرا اشارہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن ہے پاکستان کو، اگر کوئی اس وقت بچا سکتا ہے تو میرا اپنا خیال ہے، ذاتی تجزیہ ہے پاک فوج اور اس کی اعلیٰ لیڈرشپ، اور خصوصی طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کی دلچسپی۔ اس سے پہلے انہوں نے واضح کیا اپنے بہت سارے رولز زندگی کے۔ انہوں نے جب ملک میں اقتدار سنبھالا تو اس وقت ملک میں بہت حالات قدرے مختلف تھے، لیکن جس حساب سے انہوں نے اپنے قائدانہ لیڈرشپ سے اس ملکی حالات کو سنبھالا ہے، اور اسپیشلی 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو کہ عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ ایک پہلے سے پری پلان واقعہ تھا، لیکن جو بھی اس کو کہا جائے، لیکن ایک حقیقت ہے، اس نے مشکل حالات میں پاکستان کو سنبھالا ہے۔ اور ابھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے 50 سے زیادہ کاروباری شخصیات سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اگر وزیر خزانہ کہا جائے تو جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا جائے۔ اگر پاکستان کی اکانومی کو کچھ سمجھتے ہوئے اور انیشیٹو لینے کا اختیار کسی نے لیا ہے، پاک فوج نے لیا۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ میں شاید تھوڑا سا آپ کو یاد دلاؤں، میرے پہلے والے ویلاگ سنیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی جنرل قمر باجوہ صاحب، جس کو بعد میں خان صاحب شاید بھول گئے تھے، وہ میں کسی سیاسی جماعت کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مایوسیت پھیلائی ہے۔ یہ جو آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ پاکستان کی تمام جماعتیں، سیاسی جماعتوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے برے کر دیے گئے ہیں۔ تب بھی جنرل قمر باجوہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا، چائنا کے دورے پر جاتے تھے، اور جب بھی مشکل وقت آتا تھا وہ کبھی یو اے کی گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں، اپنے برادران ممالک کے پاس، سعودی عرب کے پاس بھی گئے، خان صاحب کے بہاف کے اوپر انہوں نے جا کے پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کی کوشش کی۔ تو ہمیشہ ہی پاک آرمی نے، پاک فوج نے ثابت کیا، اور آج بھی وہ ٹائم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایکسٹرا آرڈینری یعنی کہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ آگے جا کے، یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے جس کا میں مکمل ایک ویلاگ کروں گا، لیکن مختصر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑے خوش آئند بات ہے۔ پاکستان میں ایک اکانومی ریوائول ہونے جا رہا ہے، اور معیشت کے اوپر بات تو بہت سارے لوگ کر رہے تھے، لیکن یقین مانیں کہ میں کل کی اس جو 50 کہ کاروباری شخصیات سے ان کی بات ہوئی ہے، اور پریزیڈنٹ FCCPI عرفان شیخ صاحب کے مطابق اور دوسرے جو کاروباری شخصیات تھی ان کے مطابق، سبھی لوگ اس سے بہت زیادہ متفق ہیں، اور سبھی نے بہت خوشی کا وہاں پر اظہار کیا ہے۔
اور اس کے اوپر جو انیشیٹو لیے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے پاک آرمی کے جتنے یعنی کہ اگر کراچی کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، جس طرح سے انہوں نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے، جس طرح سے ایران کے اوپر جو ہمارے ڈالرز کا اور تیل کا مسئلہ ہے، جو آئل سمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے جو انیشیٹو لینے کے لیے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نے ہمیشہ پروو کیا اور اب بھی پروو کرے گی، لیکن یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، بہت پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہاں تک بات نہ پہنچتی، 325 روپے کا ڈالر تک بات نہ پہنچتی، لیکن دیر آئے درست آئے، ہمیں خوش آئین بات ہے، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں پاک آرمی کا ساتھ دینا چاہیے۔ لوگ جو مرضی کہیں، کوئی کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ جی سیاسی جماعتوں کے اگینسٹ کی ہوں، میں سیاسی جماعتوں کے اگینسٹ اس لیے ہوں، اگینسٹ نہیں ہوں، بلکہ میں اس لیے ان کی پالیسیز کے خلاف ہوں کہ یہ انہی کی وجہ سے آج حالات اس نہج تک پہنچے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ان کو اپنے اپنے جھنڈے، اور یہ بات اس میٹنگ میں بھی کہی گئی ہے کہ، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تمام سیاسی جماعتیں بھی ہماری اپنی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی لوگ بھی، سیاسی قیادتیں بھی ہماری اپنی ہیں، لیکن مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہے، اس مشکل حالات میں جب بھی کبھی کسی کو نکالا ہے تو پاک آرمی نے نکالا ہے، اور پاکستان کو جس اس وقت غیر یقینی اور بہت زیادہ مایوسیت کا سامنا ہے، اور بہت زیادہ انسٹیبلٹی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور گو مگو کی باتیں جو ہو رہی ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر کسی بندے نے، کسی انسان نے اس حالات کو بہتر کرنے کے لیے انیشیٹو لیا ہے تو وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ دنیا اور پاکستانی عوام ان کی طرف اس وقت دیکھ رہی ہے۔ میرے اپنے خیال میں جس طرح سے انہوں نے جو کل باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ہمارے عظیم برادران ممالک سعودی عرب، یو اے ای سے بہت ہیوی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انہوں نے چائنا کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے، پازیٹیو بات ہے، اس سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کس طرح سے بہتری ہوگی۔ اور ہاں، بہت اہم بات، انہوں نے جو کرپشن کے خاتمے کے لیے کہا ہے، جی ہم نے ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا کرپشن کو کس طرح سے ختم کرنا ہے۔ انہوں نے سمگلنگ کا بھی ذکر کیا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے برملا یہ بات جو بزنس مین وہاں پر موجود تھے ان سے پتہ چلی ہے اپنی ان کی اسٹیٹمنٹ سے، کہ انہوں نے جس بات کا سب سے زیادہ اشارہ کیا ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے وہ ایک قسم کا پاکستان کا معاشی قتل ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی قتل سے جلد از جلد، یعنی کہ آئی ایم ایف کے اس غیر یقینی قسم کی صورتحال سے ہماری جان چھوٹ جائیں، اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ ہمیں پاک فوج سے یہی امید تھی۔ میں پھر ماضی کا دلاؤں گا، ماضی میں بھی خان صاحب کے دور میں بھی اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، جنرل قمر باجوہ صاحب، تب بھی سیاسی، جہاں پر سیاست رہ جاتی تھی، جہاں پر سیاسی ڈپلومیسی رہ جاتی تھی، جہاں پر معاشیت رہ جاتی تھی، وہاں جا کے ہمارے جنرلز جاتے تھے، اور باہر کے ممالک سے، چاہے وہ اس کو آپ ہیلپ کہیں، چاہے اس کو آپ لون کہیں، چاہے اس کو امداد کہیں، جو مرضی کہیں، یہ لوگ جا کے ہی وہاں پر جا کے سیٹلمنٹ کر کے ملکی حالات کو اور ملک کو آگے بڑھاتے تھے۔ کیوں کہ شاید میرے اپنے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہی، اتنی ان میں اب سکت نہیں رہی کہ لوگ اور باہر کی دنیا، اسپیشلی باہر کی دنیا، ان کے اوپر یقین کرے، ان کے کہنے پر انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر کسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کسی ادارے کا، پاکستان کے سبھی اداروں میں سے اولین ادارہ، ہمیشہ کی طرح ہر مشکل میں کام آنے والا ہماری پاک فوج ہے، جس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، جس کے آرمی چیف اور اس کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آخری بات، آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب میرا ویلاگ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اب مجھے امید ہے کہ پاکستان میں سب اچھا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔